کہ جنگ یرموک کے خالد بن ولید دی ٹوپی ڈگ جائے تے آپ فرمان اطلبوا، فرمایا ٹوپی تلاش کرو، فلم یجدوا، ٹوپی نہ ملے، فرمایا اطلبوا، فرمایا ٹوپی تلاش کرو گے خالد کی تلوار پھر چلے گی، فوجدوا فیضا یا قلنسوۃ خلقۃ، ٹوپی ویکھی تے بہت سیدھا، صحابہ کہنے لگے اس ٹوپی واسطے تسی جنگ روک دیتی، 6 لاکھ بندہ کے کھڑے ادھر بندے شہید ہو گئے، ٹوپی تہاڈی تلاش کردا اے کی مطلب ہویا بہت سیدھا ٹوپی واسطے تسی بندے شہید کروا دیتے، فرمایا سنو اے تمر رسول اللہ، حضور نے عمرہ فرمایا فحلق راسہ فابترد الناس بجانبہ، حضور نے جب بال اتارنے کی واری آئی تو حضور نے جب بال اتارے تو صحابہ دوڑے باندھ لینے کے لیے، جو بالوں کے لیے ایسے دوڑتے تھے وہ حضور کی ذات کے لیے کیسے دوڑتے ہیں؟ کوئی کتا کائنات دا صحابہ دے بارے بھونکے، ہاں جی کتا تو اصحاب کاف کو نہیں بھونکا، وہ اصحاب رسول کو کیسے بھونکے گا؟ اور کتا تے اصحاب کاف تا آج بھی قرآن کہندا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ، میرے حبیب آج بھی وہ کتا بازو پھیلائے غار دے کنارے بیٹھے اس واسطے کہ اندر اصحاب کاف لیٹے ہوئے، کیوں جی سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّ يَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، میرے حبیبان قریب لوگ کہیں گے 3 ہوسن تے چوتھا کتا سی، کچھ کہیں گے 5 ہوسن تے 6واں کتا سی، کچھ کہیں گے 7 ہوسن تے 8واں کتا سی، اور جڑا صحابہ کاف دی عزت واسطے کتا غار دے دہانے بہ جائے اللہ دا بھی ذکر کرے تے جڑا صحابہ رسول ایتھے میں گل کرن لگا صحابہ دے بارے جڑا کوئی بھونکدا ہے کائنات وچ، ہاں جی گل میں کرن لگا اسنا اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ میرے حبیب یہ اصحاب کاف اور جنگل والے یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے عجیب نشانیاں ہیں، ذالک من آیات اللہ ہے وتری الشمس اذا طلعت تزاور عن کافهم ذات الیمین واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم فی فجوۃ منہ ذالک من آیات اللہ، میرے حبیب اور فرماؤ اے مخاطب قرآن پڑھن والے تینوں یہ دستے ہیں جدو سورج چڑھدا اللہ تے وہ تھوڑا پہلو دائیں طرف کر لیندا تاکہ صحابہ کاف نو دھوپ نہ لگے، وتری الشمس اذا طلعت تزاور عن کافهم ذات الیمین واذا غربت تقرضهم ذات الشمال، تے جدو غروب ہون لگنا تے پھر اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا کہ پھر وہ ایک پہلو بائیں جانب کر لیندا کہ غروب ہونے میری دھوپ نہ لگ جائے، ذالک من آیات اللہ، جڑے ایمان اپنا بچان واسطے غاروں میں جا چھپے او تے اللہ دیا نشانیاں تے جڑے بدر احد وچ گردناں کٹاندے رہے ہو جی باز آ جاؤ، تسی کی سمجھدے ہو صدیاں بعد انہاں دا والی وارث کوئی نہیں، جڑے غاراں چھپے او اللہ دیا آیات وچ تے جڑے 70 زخم کھا کے تے بازو شل کرا کے تے سر جو خون بہ رہے ہوئے طلحہ بن عبید اللہ دا تے حضور تے جناب چڑھنا چاند ٹیلے ہوتے میدان احد وچ ہاتھ لٹک رہے ہوئے تے پھر کمن حضور ایتھے پاؤں رکھو، ایتھے پاؤں رکھو، جڑے اپنے ایمان بچان واسطے غارہ چلے جان اللہ دیاں نشانیاں تے جنہ 2 سپر پاوراں توڑیاں تے جنہ پیٹوں تے پتھر بن کے بھی حضور نے ایک باری بھی نہیں کیا، بلکہ غزوہ خیبر دی طرف جاندے حضرت عامر بن اقوا اے شعر پڑھیا اللہم لولا انت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک ما ابقینا والقیا سکینۃ علینا وثبت الاقدام الا کینا انا اذا صیح بنا بینا یا اللہ تو گواہ روی، یا اللہ تو گواہ روی، اگر حضور نہ ہوندے اسی مسلمان کتھوں ہونا سی، حضور نہ ہوندے تے اسی زکاتاں کتھوں دینیاں سن، جے حضور نہ ہوندے تے اسی نمازاں کتھوں پڑھنیاں سن، فاغفر فداء لک ما ابقینا، ایدہ تے ترجمہ کر دے بندہ جھلا ہو جاندا یا رسول اللہ اسی سب کچھ حاضر کر دیتا اسی کٹے، جے حضور اس خدمت وچ کوئی کمی رہ گئی تے سانو معاف کر دینا، انہیں اسلام دے ثبوتہ دے بارے گل کر دے ہو ساڑھے کول تو لفظ ہی کوئی نہیں جڑا سی تو انہوں کبھی ہے، ساری دنیا کل کھول کے سن لوے، ایک بات ہے کرنا رہی حضور دے صحابہ دے بارے کوئی بندہ گل کرے، اپنی مسجد دیا سفر کوئی نہیں بچا سکا، 22 کروڑ بڑے بڑے 6 لاکھ تے 50 لاکھ مریداں والے اندر وڑ کے بہ گئے، کیوں جی
تے میں انہاں دیاں گلاں کرنا جنہاں دے سینے تیر لگیا تے فرمایا فزت برب الکعبہ جی تیر کھانا تک درکنار حکومت کے خلاف چوں بھی نہ کر سکے ممتاز پھٹے لگیا چوں نہیں کی تھی ختم نبوت تے حملے چوں نہیں کی تھی مڑ کے پھر انہاں دیا گوداں وچ جا بیٹھے میں جس اسلام دیاں گلاں کرنا صحابی نو تیر لگیا خون دا فوارہ اوتھے گیا تے فرمایا اللہ دی قسم ہے میں تو بازی جت گیا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازل کے اندر اللہ نے ہر بندے کے دل کی طرف دیکھا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقا من قلوب اصحابی ساری مخلوق کے دلوں کی طرف اپنی شان قدرت سے دیکھا فرمایا میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر اس نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا فرمایا اس لیے اللہ نے ان کو میری غلامی کے لیے منتخب فرمایا کیوں جی اس لیے ان کو میرے صحابہ بنایا وَمَسْتَحْسَنُوا فَوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ حضور نے فرمایا کہ جس چیز کو میرے غلام صحابہ اچھا جانے قیامت تک وہی چیز اچھی ہے اور جس چیز کو وَمَسْتَقْبَحُ عِنْدَ اللَّهِ فَهُوَ قَبِيحٌ فرمایا جس کو صحابہ برا جانے وہ کبھی ہے بس تسی اپنے آپ نو بدلو اور حضور دے دین دے نال کھڑے ہو توجہ حضور دے دین دے نال کھڑے ہو ہاں میرے جیسے لکھاون اس خاک کتے قربان جتھے صحابہ دی سواریاں نے پیشاب فرمایا جتھے صحابہ دی صحابہ نے نہیں پیشاب فرمایا انہاں دی جنہ گھوڑے ہوتے سوار ہے کیوں جی وہ گھوڑے بھی انجن کر دے وہ گھوڑے بھی انجن کر دے وہ گھوڑے جڑے نا بڑے عجیب عربی گھوڑے تسی آج بھی ویکھو تے وہ چھالپ کہندے جویں حضرت ابو قتادہ دا گھوڑا حضور دیاں اٹھنیاں چرائیاں گئیاں تے حضرت ابو قتادہ دا گھوڑا کلے ہوتے اچھڑیا انہیں گھوڑے نو کنے دسیا حضور دیاں اٹھنیاں چوری ہو گئیاں حضرت ابو قتادہ زین پائی تے کہ حضور جا رہا ہے تے گھوڑا کہے چھٹو جی میں نو جان دو تے حضرت ابو قتادہ چھکن فرمایا حضور جو جا رہا ہے ذرا پیچھے تو ہونا جدو حضور نے مڑ کے ویکھیا تے گھوڑا بے قابو فرمایا امدے یا ابا قتادہ صاحبک اللہ فرمایا ابو قتادہ تمہیں جانے کی اجازت ہے اللہ تیرے ساتھ ہے او گھوڑا جاندے جہاں ٹکرایا تے واپسی رسول اللہ نے پھر انہوں نے اپنے نال بٹھایا کیونکہ سواری تے چلی گئی تو آیا نہ درتے ہو کیوں بد نصیبہ تو آیا جدو مدینہ پاک داخل ہوئے تے حضور بیٹھے ہوئے سن تے حضور دی نال پیچھے ابو قتادہ بیٹھے ہوئے میرے آقا فرمانے سن خیر و فرسان نا فرمایا ابو قتادہ میرے سارے شاہ سواروں میں جو وڈا شاہ سوار ہے عشق جڑا نا وہ اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے اور عشق دسے نے الحمدللہ میں بھی عاشق رسول ہوں حضرت ابو قتادہ جدو گھوڑے تے آئے تھے نہیں کیا الحمدللہ میں بھی عاشق رسول ہوں عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے ہاں جی مومناز عشقاس و عشقاس مومناس عشق را ناممکن ما ممکناس عقل صفاقاس تو صفاق تر اور پاک تر چالاک تر بے باک تر اور عقل محکم از اساس چون چند عشقریاں از لباس چون عقل چون بعد است ارزاں در جہاں عشق کمیاب و بہائے او گراں اقبال کہندا عقل ایویں عام ہے جویں ہوا عام ہے ہاں جی عقل چوں بعد ارزاں جتھوں جاؤ عقل مل جائے گی لیکن عشق کمیاب و بہائے او گراں اقبال کہندا عشق ملدا بھی نہیں بڑا بڑا دنیا مند پھرے لیکن جدو ملے تو دی قیمت بڑی ڈاڈی ہوندی بہائے او گراں ہاں جدو ویکھدے نہیں میں بدر وچ مرنا ہاں میں مرنا او جناب 36,000 6 لاکھ نہیں حالات نہیں ٹھیک اقبال کہندا ہے دی قیمت بڑی دینی پیندی ہاں جی کیوں سرمد غم عشق بالحوث را نہ دہن اے شعر ذرا سن لو تو پھر سمجھ آ جانی کہ لوگ کیوں نہیں حضور دی عزت واسطے کھڑے ہوندے سرمد غم عشق بالحوث را نہ دہن سوزے دل پروانہ مگس را نہ دہن اور سرمد اے جڑا نا غم عشق اے عشق دا جڑا سوز تے درد اے لالچی نو نہیں دیتا جاندا اے لالچ اور سوزے دلے پروانہ مگس راہ نہ دہن جڑا پروانے دا سوزو گداز ہے نا مکھی وچ کد نہیں آیا پروانہ تے دیر کے چکر لا کے جان دے دیندا تے مکھی ٹوب تے بہ کے او دے پیشاب کر دیندی عمر بایت کے یار آیت بکنار میں جدو پڑھدا سی میری اج داڑھی بھی نہیں ایسی آئی تے میرے استاد گرامی حضرت مولانا محمد رشید نقشبندی رحمت اللہ علیہ یہ شعر پڑھیا تے میں طالب علم ہی ہوندے نہ سانو پتہ بھی کوئی نہیں سی اس گل دا میں کہ جی دا کی مطلب ہے سرمت غم عشق بالحوث را نہ دہن تے مینوں کہن لگا او منڈیا اے دا مطلب اے وے کہ بڑی لمبی عمر چاہیدی تاں یار بغل چاہندا سرمت غم عشق بالحوث را نہ دہن کیوں جی اور سوزے دلے پروانہ مگسرا نہ دہن عمر بایت کے یار آیت بکنار این دولت سرمد ہما کسرا نہ دہن
عشق رسول اللہ تعالیٰ ہر بندے نو نہیں دیندا تے حق عشق احمد بندگانے چیدہ خدرا. حافظ شیرازی کہندا اللہ تعالیٰ ہر بندے نو اپنے حبیب دا عشق نہیں دیندا، چن چن کے دیندا. اٹھو میرے نبی نال پیار کر، اٹھو میرے نبی نال پیار کر. اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. ہاں جی اے پھر جدو پڑھیا ہوتا نا ایک بار مشرف نے تے انہیں کدی بھی نہیں سی کہنا پہلے پاکستان. ہاں جی اقبال دا پڑھے ہوتا نا گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. ہاں جی ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. سیدنا صدیق اکبر نو کیا جناب ان حالات لشکر اسامہ بار نہ بھیجو، حالات کوئی نہیں ٹھیک، مدینہ پاک کو تے حملہ ہو جانا ہے، مدینہ پاک خالی ہو جانا ہے. تے گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمایا مجھے وطن کا جھانسا دے کر حضور کے فرمان میں ترمیم کا حکم دیتے ہو؟ فرمایا لشکر اسامہ ایسے ہی جائے گا جیسے میرے آقا نے حکم دیا. باقی میں رہ گیا میں اور اندر جو پردہ دار عورتیں بیٹھی ہیں. اے امام عبدالرؤف مناوی تے انہاں پردہ دار عورتوں دا نام ہی لیا، لیکن میں نہیں لینا چاہتا. جس قوم نو لا الہ الا اللہ نہ آندی ہوئے تو انہوں تے الجھن وچ پانے والیاں باتاں نا. ایدے امام عبدالرؤف مناوی لکھیا کہ آپ نے کیڑی ڈاڈی گل کی تھی. آپ نے فرمایا کہ جنگل دے درندے آن تے صدیق نو بھی ٹنگو نپ کے لے جان، دروگ کے لے جان. مدینہ جے خالی یہ بندہ کوئی نہیں تے جنگل دے درندے آ گئے تے پردہ دار عورتاں جڑیاں اندر بیٹھیاں انہاں نو بھی ٹنگا تو گھسیٹ کے لے جان. لان فض تو جیشا اسامہ تک کما امر رسول اللہ، لشکر اسامہ ایسی جائے گا جیسے میرے آقا نے حکم دیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. جدوں حضرت سعد بن معاذ چلے گئے نا تے میں ایک گل کرن لگا کہ جیڑا بندہ حضور دے محافظ نو کوئی گل کرے نا حضور پھر خود اپنی طرفوں جواب دیں. حضرت سعد دی جیڑی رگ اکھل کٹی نا اس نے تیر چلاندے ہویا اللہ اکبر اللہ. حبان بن قیس بن عارقہ رما سعد بن معاذ بسام فقطع اکحلہ فلما اصابہ قال خذها وانا ابن العارقہ. اور رسول اللہ نے پھر اس کا جواب کیا دیا، عرق اللہ وجہک فی النار. سعد بن معاذ نے جدوں انہیں تیر ماریا نا تو آپ دی رگ اکھل کٹ گئی تے کہنے لگا ہن مزہ لے آئی محمد عربی دی طرف آیا لڑن تے ویکھ میں تیرا رگ اکھل کٹ دیتی. تے نبی علیہ وہی لفظ حضور نے پھر لے کے وہ کہنے لگا انا ابن عارقہ. تو میرے آقا و مولا نے سعد بن معاذ دی طرف جواب دیتا، فرمایا عرق اللہ وجہک فی النار، فرمایا اللہ تیرا چہرہ اگ جلا دے تو میرے غلام نو تیر ماریا. بس اے گل ہے جیڑی قیامت تک ناموس رسالت ہوتے جڑا بندہ خالی گل کرے اے سانو کدی بھی پریشانی نہیں ہوئی. لوگ ساڈے بارے بہت بک بکارے کر دیں لکھاں واری کوئی کرے، اسی جنہ دا کام کر رہے ہیں جواب ادھروں ملے گا انہوں. اے میرے ہاں جی کیوں جی ہاں جی تے ساڈا گھوڑا بے لگام کہندے مولانا ہوش سے بات کرے. میں آکھا جلیا ابو قتادہ دا گھوڑا حضور دیاں اونٹنیاں واسطے بے لگام ہویا، حضور دیاں اونٹنیاں لٹیاں جا رہی سن اور لے جا رہے سن تے حضرت ابو قتادہ دا گھوڑا ساڈے کیپٹن طارق صاحب کہندے میں گھوڑے بھی اگے اگے جاندے ہیں جی. یہ کہندے نا بھائی صحابہ نے جدہ کیا نا بھائی گھوڑے اسی سمندر ڈال دئیے تو اے مطلب نہیں سی کہ بھائی گھوڑے پیچھا نہیں، گھوڑے بھی انجن صحابہ نو کردے سن چلیے جی چلیے. ہاں گھوڑے دے جسم صحابہ نو اگے کر رہے سن کہ چلو جی اے سمندر پاؤ گھوڑے اج کی کرنا ہے تسی. حضرت ابو قتادہ دا گھوڑا بھی انجن کر رہے سی چلو جی حضور دیاں اونٹنیاں لٹیاں جا رہی ہیں تے تسی اجے سپیڈ نہیں پکڑی. حضرت ابو قتادہ نو وہ گھوڑا کہہ رہے، حضرت ابو قتادہ انہوں چھک دے سن یار رسول اللہ جے جا رہے ہیں تو پیچھے چل، گھوڑا کہے نہیں میں اگے جانا. پھر وہ چھکن آخر پھر گھوڑا ہی سی جڑا قابو نہیں سی آ رہا. میرے آقا نے مڑ کے ویکھیا کہ ابو قتادہ دا گھوڑا میری اونٹنیاں دی ناموس واسطے بے قابو ہو رہا. تو میرے آقا نے نہیں فرمایا ابو قتادہ روک گھوڑے نو اتنا کی جلدی ہے. جدو گھوڑے دی بے قابو ہونا حضور نے ویکھیا تے فرمایا امد یا ابا قتادہ صاحبک اللہ، فرمایا ابو قتادہ تو گھوڑے کو لے کر چل اللہ تیرے ساتھ.
سیدنا صدیق اکبر افضل الخلق بعد الرسل، ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحۃ فی الجنہ و الزبیر فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و سعد بن ابی وقاص فی الجنہ و سعید بن زید فی الجنہ و ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ ارفع من امتی بامتی ابو بکر، فرمایا میری امت میں سب سے میری امت کے لیے جو رحیم کریم ہے، میری امت کے لیے نرم دل ہے، وہ ابو بکر ہیں۔ واشدہم فی الاسلام عمر، جڑا سب تو ڈاڈا ہے اسلام وچ عمر۔ ہاں جی، یہ تو گلاں کوئی لاکھ واری صدیق اکبر نو کوئی بھونکے او دے بھونکن نال، سورج نو کوئی بھونکن نال کوئی سورج دی شان کم ہو جاندی۔ سورج جے چڑھیا ہوئے تے تھلوں کوئی کتا بھوں بھوں کرے تے سورج دی روشنی کو فرق آ جانا ہے۔ 14ویں چاند جے چڑھیا ہوئے تے تھلوں کتا ٹاؤں ٹاؤں کرے تے اودی روشنی تے اونجی ہونی، او تے ٹاؤں ٹاؤں کرنا، او دے اوتے تے آپے تے لعنت پینی، روشنی اودی وچ چل رہا تے نال ٹاؤں ٹاؤں کرنا۔ اس واسطے لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق ابی بکر و عمر و عثمان و علی۔ حضور نے فرمایا نہ چار شیراں دی تے میرے غلاماں دی محبت کسے منافق دے دل وچ نہیں آ سکتی، او ابو بکرن و عمرن و عثمانن علین۔ سیدنا صدیق اکبر فرمایا کردے سن، فرمایا جنہاں راہاں تے چل کے اسی عزتاں پائیاں۔ واہ واہ واہ، او کیڑیاں عزتاں؟ کیوں جی او کیڑیاں عزتاں جنہاں صدیق اکبر جنہاں راہاں تے چل کے پائیاں؟ کیوں جی میں ذرا تھوڑی جی پڑھ دیواں تاکہ اے بخاری شریف 8 جگہ چ حدیث موجود ہے۔ امام بخاری مختلف عنواناں دے تحت اس نو لے آئے، پڑھ دیواں جی۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم بن ديران عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذهب الى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن الى ابي بكر فقال تصلي للناس فاقيم قال نعم فصلى ابو بكر فجاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان ابو بكر لا يلتفت في صلاته فلما اكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان امکث مکانک فرفع ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یدہ فحمد اللہ علی ما امرہ بہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ذلک ثم استاخر ابو بکر حتی استوى فی الصف وتقدم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فصلی فلما انصرف قال یا ابا بکر ما منعك ان تثبت اذ امرتك فقال ابو بكر ما كان لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال اخبرنا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي اے سند حدیث دی۔ امام بخاری کہندے نے میں نو بیان کیتی ہے حدیث میرے استاد عبداللہ بن یوسف نے تے انہاں نو بیان کیتی مالک نے تے انہاں نو بیان کیتی ابو حازم بن دینار نے تے انہاں نو بیان کیتی صحابی رسول حضرت سہل بن سعد ساعدی نے۔ کی بیان کیتی سنو ذرا، یہ وہ راستے ہیں جن میں صدیق اکبر فرمایا جنہاں راستیاں تے چل کے اساں عزتاں پائیاں، قیامت تک امت انہاں راستیاں تے چل کے عزت پا سکتی، دائیں بائیں ہوئے گی تے ذلیل ہی ہوئے گی۔ اے وہ راستے ہیں۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ اے گل کی ہویا جی؟ حضرت سہل بن سعدی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، صلح کرانے کے لیے۔ یہاں صلح کے بجائے لوگ اور فتنے ڈالتے ہیں، دو بندوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں انہوں پھنساؤ، اور تاکہ حضور دو قبیلوں کے درمیان چل کر گیا، تم آیا نہ ڈرتے ہو کیوں بد نصیبہ،
حضور تو گزرے سن نا جدوں مسجد قباء تو پھر 3 دن بعد وادی قباء تو حضور مدینہ منورہ آئے تو پھر مدینہ منورہ دے جڑے صحابہ سن پھر کس انداز نہ حضور نو لین آئے سن. میں یہ باتیں کرتا ہوں, میں نے کہا اوے حضور کی قیامت تک عزت. اب پیرا ایسے ہی ہو سکتا ہے, صحابہ تلواراں سجائیاں ہوئیاں, نیزے تے بھالے ہاتھ وچ پکڑے ہوئے, تے دائیں بائیں حضور اونٹنی ہوتے سوار, تے دائیں بائیں صحابہ ہیں جناب, میں حضور آ رہے. میں انہوں کوئی کٹ کے دے وے حدیث کے صحابہ تسبیحاں لے کے حضور نو لین گئے سن. قبیلہ قبال اگے آ گیا, حضور کو گستاخی ہو گئی, تسی تو چھڑ کے جا رہے. فرمایا نہیں, یہ مامورتن ہے, یہ میری اونٹنی مامورتن ہے, اس کو حکم دیا گیا ہے جانے کا. یہ جہاں اپنی مرضی سے بیٹھے گی وہاں ہی میں نے رہنا ہے, یہ اللہ کی طرف سے اس کو حکم دیا. حضور نے وہ دیا مہاراں اتے سٹ دے دیا. ہر صحابی دروازے کھول کے کھڑے سن, اور صحابہ دیاں بچیاں پڑھ رہی سن, طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اے وداع دی گھاٹیاں وچ چن نکل آئے, طلع البدر علینا. پھر مولویاں کی حضور دیاں شاناں گان, پھر ہاں جی, طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع تے وجب الشکر علینا. فرماؤ ساڈیاں تے نسلاں تے بھی شکر واجب ہے. اور جب تک دعا کرنے والے دعا کرتے رہیں گے, یہ دعا ضرور کریں گے, یا اللہ تیرا شکر ہے تیرا حبیب مدینہ منورہ تشریف لائے. جاؤ جی, اے بچیاں پڑھ رہی ہیں سن مسلمانہ دیاں, اج دیاں مسلمانہ دیاں بچیاں کہہ دیں اسی گانے گانے. میں آکھا جی بہو ہی شوق ہے نا تے گھراں وچ بیٹھ کے قرآن پڑھو, تے قرآن تو بعد پھر حضور دی نعت پڑھیا کرو, طلع البدر علینا. کیوں جی, تساں کیڑے پاسے کڑیو چل پئی ہو, او کڑیاں قیامت نو پھر کی کہن گیاں تانوں, تساں کیڑے پاسے چلی ہو. اساں تا حضور آئے تو پھر دسو. ہاں جی, وہ تے فرشتیاں نے بھی کان لا لے ہونے. اے نابالغ بچیاں آج کی پڑھ رہی ہیں, اور مدینے دی نابالغ بچیاں نو سمجھ آیا, اور مولویوں تانوں دین پڑھ کے سمجھ نہیں آیا کہ حضور کی آمد پر کیا کہا جاتا ہے. طلع البدر علینا یہ پڑھا جاتا ہے. حضور نے صحابہ نو بلایا, بھئی اب چلیے. 3 دن حضور ہجرت کے بعد قباء شریف رہے, وہاں حضور نے مسجد تعمیر فرمائی. اور حضرت عبداللہ بن رواحہ جدوں پتھر چک کے لے آندے سن تے آپ موڈے تے وڈے وڈے پتھر تے قد افلح من یعالج المساجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا یبیت اللیل عند راقدی. پھر ساڑھے سیرت نگارہ نے لکھا کہ جدوں نے شعر پڑھے نا, پھر رسول اللہ اپنی زبان اقدس تے حضور بھی یہ شعر دہراندے سن. تم کہتے ہو کہ امریکہ کی غلامی کر کے تم کامیاب ہو جاؤ گے, تم کہتے ہو کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے ساتھ غداری کر کے تم کامیاب ہو جاؤ گے, تم عورتیں مسجدوں کے محراب کے اندر نچا کر دنیا کے اندر عزت پا جاؤ گے, اور تم قرآن و حدیث نصاب سے نکال کر دنیا کے اندر فلاح پا جاؤ گے. سنو رسول اللہ کے غلام نے شعر کیا پڑھے, اور اس زبان, وہ زبان جس کو سب گن کی کنجی کہیں, اس زبان پر بھی یہ شعر جاری ہو گئے. حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں قد افلح من یعالج المساجد. فرمایا قیامت تک وہی مسلمان کامیاب رہے جنہوں نے مسجدوں کو آباد رکھا. یا مسجدوں میں کڑیاں نچائیاں, اسی تے مسجد وزیر خان دی آبادی واسطے گئے. قد افلح من یعالج المساجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا. فرمایا قیامت تک وہ مسلمان کامیاب ہو گئے جو کھڑے کھڑے بھی قرآن پڑھتے رہے اور بیٹھے ہوئے بھی قرآن پڑھتے رہے. ولا یبیت اللیل عند راقدی. اور جب دنیا سو جائے تو پھر اٹھ کے نمازاں پڑھتے رہے, وہ کامیاب ہو گئے. قبیلہ بن عامر بن عوف کے درمیان حضور صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے. نماز کا ٹائم ہو گیا, حضرت بلال آ گئے. آئے کہ نہ کول صدیق اکبر کو, ان کو پتہ تھا کہ رسول اللہ کے بعد جس نے اس مسلح پر کھڑا ہونا ہے یہی ہے. جب بلال ابو بکر کو آن, اور کس لیے آئے, نماز پڑھانے کے لیے آئے. اگر صدیوں بعد کسی کو ابو بکر کی امامت اور خلافت پر تکلیف ہے تو اپنی موت خود مر جائے, گٹر میں منہ ڈالے, ہمیں اسے کیا غرض ہے. کیوں جی, ہاں تو وہ تو صدیق اکبر کے پاس آئے, صحابہ ہزاراں, وہاں حضرت عمر بھی موجود, عثمان غنی بھی موجود, مولا علی بھی موجود, ابو ہریرہ بھی موجود, ابی بن کعب بھی موجود, ابو عبیدہ بن جراح بھی موجود, عبد الرحمن بن عوف بھی موجود, سعد بن ابی وقاص بھی موجود, سعید بن زید بھی موجود, اور ابو ذر غفاری بھی موجود.
جنہاں دے بارے حضور نے فرمایا آسمان تے تھلے تے زمین تے اتے اج تک یہ جا سچا بندہ کوئی نہیں چلیا. یہ ساریاں شانہ والے موجود، لیکن حضرت بلال کو پتہ تھا کہ رسول اللہ جب ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو اس مسلح پر جس نے کھڑا ہونا ہے بلال پہلے کھڑا کر دے انہیں. فرمایا آپ نماز پڑھائیں گے؟ تاخیر ہو گئی حضور کے تشریف لانے سے، میں اقامت پڑھوں؟ فرمایا ہاں پڑھے اقامت. اقامت حضرت بلال نے پڑھی، صدیق اکبر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے. فجاء رسول اللہ والناس فی الصلاۃ. صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، اس دوران حضور جلوہ گر ہو گئے، حضور آ گئے. بخدا خدا کا یہی ادا. نماز صدیق اکبر پڑھا رہے ہیں اور پیچھے حضرت فاروق اعظم کھڑے ہیں، عثمان غنی کھڑے ہیں، حیدر کرار کھڑے ہیں، خالد بن ولید کھڑے ہیں، آہا حضرت مثنیٰ کھڑے ہیں، حضرت شرحبیل کھڑے ہیں، حضرت درار بن ازور کھڑے ہیں. باقی صحابہ دا زیرہ پاندے سن نہ جنگ اجتے، آپ کمیز بھی لا دیندے سن. تم آیا نہ درتے ہو کیوں بد نصیبہ. یہ درار بن ازور بھی پیچھے کھڑے سن. جب رسول اللہ تشریف لائے، یہ بخاری شریف میں پڑھ رہا ہوں بغیر ترجمے کے ہے، والناس فی الصلاۃ فتخلص. جب حضور تشریف لائے تو صحابہ کو کیسے پتہ چلا حضور آ گئے؟ کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، اور یوسفستان ہے ہر ایک گوشہ کنان عرب. حضور جس گلی چ گزرے تازہ خوشبو آئی. جب تازہ خوشبو مسجد نبی شریف میں آئی تو صحابہ کو پتہ چل گیا حضور آ گئے. پچھلی صف سے حضور تشریف لائے، ایک صحابی ایسے ہو گیا، دوسرے ایسے ہو گیا، حضور آگے بڑھے آگے بڑھے، بڑھتے بڑھتے حضور پہلی صف میں تشریف لائے. یہ سارا کچھ نماز میں ہو رہا ہے. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. جب پہلی صف میں تشریف لائے تو فصفق الناس، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے تصفیق شروع کر دی. جس میں بندے نو تصفیق دا معنی بھی نہ ہوئے، مولویاں نال الجھے، تصفیق شروع کر دی. صفق یصفق و تصفیق فاو مصفق. تصفیق یہ ہے، یہ یا یہ ہے، یہ اس کو کہتے ہیں اسلام کے اندر تصفیق. صحابہ نے ہاتھ ہاتھ مارے، صدیق اکبر نے متوجہ کر رہے، حضور آ گئے. یہ سب کچھ نماز میں ہو رہا ہے اور حضور کے سامنے ہو رہا ہے. اور بخاری دی حدیث ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی اصح الکتب بعد کتاب اللہ. یہ ہے ہاں، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین جس کو کتاب کہا جاتا ہے وہ بخاری ہے. یہ 8 جگہ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. 8 جگہ امام بخاری نے لے آئے مختلف عنوانہ دے تحت. اے نال اور صفحے بھی لکھے ہوئے، فلانے فلانے صفحے ہوتے حدیث ہے. کیوں جی؟ حضور جب پہلی وہ تصفیق بلند ہوئی نا مسجد میں، ایسے آواز بلند ہوئی، یہ سارا کچھ نماز میں ہو رہا ہے اور افضل الخلق آگے کھڑے ہیں اور امام الانبیاء صلح کروا کے تشریف لے آئے. وکان ابو بکر لا یلتفت، پھر صدیق اکبر کی توجہ نہ ہوئی. فلما اکثر الناس التصفیق التفت، جب وہ آواز زیادہ بلند ہوئی تو صدیق اکبر نے ان آنکھوں کے کونوں سے پیچھے دیکھا، پیچھے کیا ہو رہا ہے. اسی طرح جب التفتا، جب صدیق اکبر نے پیچھے توجہ کی تو فرآ رسول اللہ. نماز کے اندر پیچھے توجہ تک مطلب ہی کوئی نہیں پڑتا. پیچھے ہاں جی توجہ کی تو حضور کو دیکھا. اللہ فاشار الیہ رسول اللہ. صدیق اکبر انہی پاؤں پر پیچھے ہٹنے لگے. یہ سارا کچھ نماز میں ہو رہا ہے. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، بس اتنی بات. یہ سارا کچھ نماز میں ہو رہا ہے. اور جب
پیچھے ہٹنے لگے تو فاشار الیہ رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے انہیں اشارہ فرمایا انم کس مکانہ کا، فرمایا ابو بکر کھڑے رہیں اپنے مصلے پر نماز پڑھائیں۔ اگلا منظر کے فرفع ابو بکر یدہ، سیدنا صدیق اکبر نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، فحمد اللہ علی ما امرہ بہ رسول اللہ من ذالک، ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرے حبیب نے اتنا تو فرمایا میرے مصلے پر کھڑے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرے حبیب نے اتنا تو فرمایا۔ رسول اللہ فرمایا ابو بکر میرے مصلے پر کھڑے رہیں، اگر کسی کو 1400 سال کے بعد ناراضگی ہے تو وہ حضور سے بات کرے، اگر کسی کو صدیق اکبر کے مصلے پر کھڑا ہونے پر ناراضگی ہے تو وہ صدیق اکبر سے بات مت کرے، وہ رسول اللہ سے کرے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقا من قلوب اصحابہ، حضور نے فرمایا اللہ نے ازل کے اندر ہر بندے کے دل کی طرف دیکھا اور میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر اس نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا، اس لیے ان کو میری غلامی کے لیے چنا۔ بات ختم ہے۔ ثم استاخر استاخر یستاخر، کیوں جی؟ صدیق اکبر پیچھے آ گئے۔ ثم استاخر ابو بکر حتی استوى فی الصف، صدیق اکبر پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے، وتقدم رسول اللہ، حضور آگے بڑھ گئے مصلی امامت پر، حضور آگے بڑھ گئے صلی اللہ تعالی وصلی، باقی نماز حضور نے پڑھائی۔ اللہ فلما انصرف، جب حضور نے نماز مکمل کر لی تو قال یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، فرمایا ابو بکر جب میں نے کہا تھا کہ کھڑے رہو پھر پیچھے کیوں آئے؟ شوق تیرا اگر نہ ہو، وہ جانتے تھے، انہوں نے جو حضور کی عظمت اپنے ذہنوں میں بٹھا لی تھی نا، ان کو کبھی کوئی اور خیال ہی نہیں آیا کبھی۔ یہ تو گند جب ذہن میں ہو تو کیوں ایسے تھا تو پھر یہ ایسے کیوں ہوا، تو پھر ایسے تھا تو پھر ایسے کیوں ہوا، ساری زندگی حضور نے اسی لیے تو فرمایا کہ جس کو ساری زندگی میرے بارے میں شک رہا قبر میں وہ مجھے نہیں پہچان سکے۔ اے اسی کہندے ہیں اوئے آج لے ان کی پناہ، تاریخ لبیک کا ایک ہی مقصد ہے کائنات میں، رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے، ہمارا یہی مقصد ہے کہ حضور کی امت حضور سے انے واہ پیار کرے، اور کوئی مقصد کوئی نہیں، اتنا ہی ہمارا مقصد ہے، انے واہ پیار کرے۔ جی حضور نے فرمایا جب میں نے کہا تھا تو پھر تم پیچھے کیوں آئے؟ آگے صدیق اکبر نے کیا عرض کی، ما کان لابن ابی قحافہ یصلی بین یدی رسول اللہ، حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت ہو سکتی تھی کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھائے؟ بس اتنی بات ہے، رہے گا یوں ہی ان کا کہ جنگ یرموک کے خالد بن ولید دی ٹوپی ڈگ جائے تو آپ فرمان اطلبوا، فرمایا ٹوپی تلاش کرو، فلم یجدوا، ٹوپی نہ ملے، فرمایا اطلبوا، فرمایا ٹوپی تلاش کرو گے خالد کی تلوار پھر چلے گی، فوجدوا فاذا ہی قلنسوۃ خلقۃ، ٹوپی ویکھی تے بہت سیدھا، صحابہ کہنے لگے اس ٹوپی واسطے تسی جنگ روک دیتی، 6 لاکھ بندہ کے کھڑے آئے، ادھر بندے شہید ہو گئے، ٹوپی تہاڈی تلاش کرتا ہے، اے کی مطلب ہویا وہ سیدھا ٹوپی واسطے تسی بندے شہید کروا دیتے؟ فرمایا سنو اے تمر رسول اللہ، حضور نے عمرہ فرمایا، فحلق راسہ فابترد الناس بجانبہ، حضور نے جب بال اتارنے کی واری آئی تو حضور نے جب بال اتارے تو صحابہ دوڑے باندھ لینے کے لیے، جو بالوں کے لیے ایسے دوڑتے تھے وہ حضور کی ذات کے لیے کیسے دوڑتے ہیں؟ کوئی کتا کائنات دا صحابہ دے بارے بھونکے، ہاں جی کتا تو اصحاب کاف کو نہیں بھونکا، وہ اصحاب رسول کو کیسے بھونکے گا؟ اور کتا تے اصحاب کاف تو آج بھی قرآن کہتا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، میرے حبیب آج بھی وہ کتا بازو پھیلائے غار دے کنارے بیٹھے اس واسطے کہ اندر اصحاب کاف لیٹے ہوئے، کیوں جی؟ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّ يَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، میرے حبیبان قریب لوگ کہیں گے 3 ہوسن تے چوتھا کتا سی، کچھ کہیں گے 5 ہوسن تے 6واں کتا سی، کچھ کہیں گے 7 ہوسن تے 8واں کتا سی، اور جڑا صحابہ کاف دی عزت واسطے کتا غار دے دہانے بہ جائے
اللہ ادا بھی ذکر کرے تے جڑے اصحاب رسول ایتھے میں گل کرن لگا صحابہ دے بارے جڑا کوئی بھونکدا ہے کائنات وچ. ہاں جی گل میں کرن لگا اسنا اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا کہ میرے حبیب یہ اصحاب کاف اور جنگل والے یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے عجیب نشانیاں ہیں. ذالک من آیات اللہ ہے وتری الشمس اذا طلعت تزاور عن کافهم ذات الیمین واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم فی فجوۃ منه ذالک من آیات اللہ. میرے حبیب او فرماؤ اے مخاطب قرآن پڑھن والے تینوں یہ دسدے ہاں جدوں سورج چڑھدا اللہ تے وہ تھوڑا پہلو دائیں طرف کر لیندا تاکہ اصحاب کاف نو دھوپ نہ لگے. وتری الشمس اذا طلعت تزاور عن کافهم ذات الیمین واذا غربت تقرضهم ذات الشمال. تے جدوں غروب ہون لگنا تے پھر اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا کہ پھر وہ ایک پہلو بائیں جانب کر لیندا کہ غروب ہونے میری دھوپ نہ لگ جائے. ذالک من آیات اللہ. جڑے ایمان اپنا بچان واسطے غاروں وچ جا چھپے او تے اللہ دیاں نشانیاں تے جڑے بدر احد وچ گردناں کٹاندے رہے ہو. جی باز آ جاؤ تسی کی سمجھدے ہو صدیاں بعد انہاں دا والی وارث کوئی نہیں. جڑے غاراں چھپے او اللہ دیاں آیات وچ تے جڑے 70 زخم کھا کے تے بازو شل کرا کے تے سر جو خون بہ رہے ہوئے طلحہ بن عبید اللہ دا تے حضور تے جناب چڑھنا چاہن ٹیلے ہوتے میدان احد وچ ہاتھ لٹک رہے ہوئے تے پھر کمن حضور ایتھے پاؤں رکھو ایتھے پاؤں رکھو. جڑے اپنے ایمان بچان واسطے غارہ چلے جان اللہ دیاں نشانیاں تے جنہ 2 سپر پاوراں توڑیاں تے جنہ پیٹوں تے پتھر بن کے بھی حضور نے ایک باری بھی نہیں کیا بلکہ غزوہ خیبر دی طرف جاندے حضرت عامر بن اقوا اے شعر پڑھیا اللہم لولا انت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک ما ابقینا والقیا سکینۃ علینا وثبت الاقدام الا کینا انا اذا صیح بنا بینا یا اللہ تو گوار ہوئی